السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی اچھائی ملے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، آپ کہہ دو ہر ایک چیز اللہ کی جانب سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہے یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ کو اچھائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اور جو آپ کو برائی پہنچے وہ آپ کے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی۔ پیچھے جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو جہاد کا حکم شاق گزرا، دشوار گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاد سے اس لیے ڈرتے ہو کہ موت آ جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو تم جہاں بھی ہوگے تمہیں آن لے گی۔ جنگ کے میدان کے اندر موت تو نہیں پڑی۔ خالد بن الولید ہیں رضی اللہ عنہ، تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ ان کا واقعہ موجود ہے۔ بستر پر ہے، آخری وقت ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، اگر موت جہاد کے میدان میں ہوتی تو میرے بدن کے اندر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس پر جنگ کے میدان میں زخم نہ لگا، لیکن مجھے موت نہیں آئی میدان، مر میں بستر پر ہی رہا ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بزدل جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس میں موت، جہاد کے میدان میں موت آپ دیکھیں، آپ کے کتنے جوان سڑکوں پہ مارے جاتے ہیں، آپ کے کتنے نوجوان تبھی موت مر جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں۔ موت کا ایک وقت ہے، جہاد کے میدان میں موت نہیں ہے۔ بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ جانا کہ بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، عزیز و اقارب بے سہارا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پہ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اصل کہ تم جہاد کے لیے دلیر ہو جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ آیت ہمیں جرأت دلاتی ہے، بزدل نہ بنو، ڈرو نہ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الٹے کام شروع کر دیں، بندہ الٹے پلٹے کام شروع کر دے اور کہے کہ جی موت تو آنی اگر آنی نہیں تو آ جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ احتیاط پوری، یعنی یوں کہہ لیجئے احتیاط کا مطلب بزدلی نہیں اور جرأت کا مطلب بیوقوفی نہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین، کافروں اور ان سے ملے ہوئے منافقوں کا معاشرے کے اندر کردار اور رویہ بیان کیا۔ ان لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اہل ایمان سے اتنی نفرت اور اتنا بغض ہوتا ہے، اگر کوئی اچھائی ملے، اچھائی سے مراد موسم کا اچھا ہو جانا، فصل کا زیادہ ہونا، کوئی کامیابی مل جانا، جانور مال ڈنگر کا زیادہ ہو جانا، بچے پیدا ہونا، کسی قسم کی خیر اگر پہنچے تو انہوں نے کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں کو زچ کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ کسی چیز میں تعاون کرتا ہوں، آپ کو کامیابی مل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے، بس بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔
چاہیے یہ تھا، جملہ یوں بولا جانا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو میرے لیے ذریعہ اور سبب بنا کر کامیابی دی۔ اس میں شکریہ بھی ہے اور اصل اللہ کا ذکر ہے۔ وہ یہ کہتے یہ جو کوئی خیر ملتی ہے یہ تو اللہ ہی دے دیتا ہے، باقی اگر تمہاری وجہ سے ہم دیکھیں تو ہمیں آج تک کوئی خیر نہیں ملی۔ یعنی دیندار طبقے کی برکت کو تسلیم نہ کرنا، ان کے وجود کی وجہ سے جو خیر و برکات ہیں اس کا انکار مقصود ہے، اللہ کی طرف شکریہ ادا کرنا مقصود نہیں۔ تربی ہو گیا، یہ چیز آج بھی معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج ہمیں جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، آپ دیکھیں دیندار طبقہ، اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو دیندار طبقے سے ان دنیا داروں کو، انگریزوں کے غلاموں کو اتنی نفرت ہے اور وہ اتنی حقارت سے دیندار طبقے کے ساتھ اپنے معاملات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو اللہ ہی بچا رہا، بس اگر ان مولویوں کے کھاتے ہو تو یہ تو ہمیں تباہ کر دیں، یہ تو ہمیں بس پتہ نہیں کہاں لے گی، یہ تو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ وہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے تھے، وہ دیندار طبقے کی جو برکت اور ان کا جو وجود ہے اس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو یہاں پر جو کافر اور منافق کو اگر کوئی اچھائی پہنچی تو وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا تو مقصود ہی نہیں، کیونکہ اگر شکر ادا کرنا مقصود ہوتا تو یہ ایک نیکی تھی، جبکہ اللہ نے اس کو مذمت کے طور پر بیان کیا۔ اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی، برائی سے مراد اللہ کی طرف سے آسمانی کوئی آفت آ گئی، مال کم پڑ گیا، اموات واقع ہو گئیں، وبائیں چل گئیں، بچے فوت ہو، کسی طرح کا خسارہ آ گیا، تو کہتے یہ ساری نحوست ان مولویوں کی ہے، ان دیندار طبقے کی ہے، ان نبیوں کی ہے، یہ ہمارے اوپر مصیبت آئی تمہاری وجہ سے۔ اور یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیں شروع سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا، اس کی قوم کہتی ہے جو ہمارے پر مصیبتیں آتی موسیٰ تیری وجہ سے۔ اس سے پہلے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تیری وجہ سے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اپنی ناکامی، اپنی جہالت اور اپنی ہر قسم کی شکست کو چھپانے کے لیے دیندار طبقے کا نام لینا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، ملکی سطح پر آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں جی ملک کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مولوی لوگ ہیں، یہ پرانی سوچ رکھنے والے۔ یار مولویوں کو نہ تم نے اقتدار دیا، مولویوں کو آ جا کے مسجدیں ان کے پاس، اور مسجدوں میں بھی تم ان کو کھلا بیان نہیں کرنے دیتے، کوئی اگر بات کرتا تم اس کے اوپر پابندیاں لگاتے ہو، اور ناکامی کی وجہ رکاوٹ مولوی ہیں، سب سے بڑی رکاوٹ تم لوگ ہو۔ واللہ اگر علماء کی دعوت کے ساتھ اگر ترقی میں رکاوٹ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ترقی جو کی وہ کبھی ترقی ہو نہ سکتی اگر دین ترقی میں رکاوٹ ہوتا۔ یہ دین بیزار لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اور جناب آپ تو کہتے ہو جناب بچیوں کو یونیورسٹی بھیجے ہی نہ، آپ تو کہتے ہو ہم یہ کریں ہی نہ، یہ تو سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ واللہ یہ تو اس کو کہتے ہیں نا راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے۔ یہ تو میری باتیں انشاءاللہ العزیز، یہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جو باتوں پر میں بول رہا ہوں اللہ کی رحمت سے میں شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں۔ میں تو آسان لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی ڈگری جو آپ کی بیٹی کی عزت اور غیرت لے کر آپ کی بیٹی کو ملے، اس سے آپ کی بیٹی ان پڑھ اچھی۔ ایک کیس ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، میرے پاس آتے نہیں ہیں، آتے ہیں میرے پاس، کیونکہ ہم مسیحا ہیں، ہم زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے۔ میں تجربے سے بولتا ہوں کہ یہ جس کو دیکھا، کبھی کسی کو سمجھایا نا کہ یار ایسے نہ کرو، اب ٹھیک ہے بچی اتنا بڑھ گئی ہے، اس کو انگلش آ گئی ہے، بس کافی ہے یار، اتنی ڈگریاں عورت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کا اصل مقصد وہی ہے، گھر کا نظام چلانا، بچے پیدا کرنا، عورت کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے۔ بچوں کی بس کافی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے تمہیں انگریز کا بنا ہوا نصاب نہیں چاہیے، تمہیں اللہ کی کتاب چاہیے اور نبی کی حدیث چاہیے۔ اب بچی کو یہ پڑھا لو، ہو نہیں یہ رشتہ نہیں آتا، یار بیٹی تمہاری یونیورسٹی جاتی ہے، ٹھیک آپ ٹھیک کہتے ہیں پر میری بیٹی ایسی نہیں ہے، پھر روتے ہوئے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی وہ آپ نے ٹھیک کہا تھا۔ بہرحال گزارش یہ ہے
کہ لوگ ہماری بات کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے موقف کو غلط پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس ماحول کے اندر تم یہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہو نا، یہ ماحول پورا شیطانی ماحول ہے، جس کی ساری چھینٹیں دیندار طبقے پر ڈالی جا رہی ہیں۔ ناکام یہ خود لوگ ہو گئے ہیں۔ سود اس ملک کے اندر ہے، جس ملک میں سود ہو وہ اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ خیانت، جھوٹ، اللہ کے حکموں کی مخالفت اور بے دینی اور ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی قانونی طور پر اجازت دی جاتی ہے اس کی، اور کہا جاتا ہے کہ ترقی کے اندر رکاوٹ یہ دیندار لوگ ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے یہ انداز چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو قل کل من عند اللہ، اور یہ جو برائی جس کی نسبت تم ہماری طرف کرتے ہو اور اچھائی کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو، برائی ہو کہ اچھائی ہو، یہ دونوں آتی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ شر ہے کہ خیر ہے اس کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ انبیاء کو اگر اللہ نے پیدا کیا تو شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ گمراہ قسم کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ایک خیر کا رب ہوتا ہے اور ایک شر کا رب ہوتا ہے، یہ مجوسیوں کا نظریہ تھا۔ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ خیر ہو کہ شر ہو اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ ہاں ایک چیز کو اللہ پسند کرتا ہے، ایک کو پسند نہیں کرتا۔ ایک کو پیدا کیا اپنے قرب کے لیے اور ایک کو پیدا کیا آزمائش کے لیے۔ قل کل من عند اللہ، آپ کہہ دو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی ہے کہ برائی ہے، آنا اسے اللہ کی طرف سے ہی۔ ہاں اچھائی کا سبب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور تمہارے نیک اعمال ہوتے ہیں، اور برائی کا سبب اللہ کا غصہ ہوتا ہے اور تمہارے برے اعمال ہوتے ہیں، آتے اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیث، ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آفت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کی سائنسی توجیہ نکال کے لوگوں کا ذہن اللہ سے پھیر دیا۔ زلزلہ اس لیے آیا جی، کبھی کسی نے بتایا کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی جب مخالفت ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہوں، بھاؤ بڑھ گئے، ریٹ بڑھ گئے، جی وجہ یہ ہے جی؟ کبھی کسی نے بتایا کہ اصل وجہ کیا؟ ظالم حکمران اوپر آ گئے اور جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کبھی کسی نے اصل وجہ بتائی ہے کیوں آئے؟ طرح طرح کی نئی وبائیں اور بیماریاں لگ رہی ہیں، اور جی اس کی وجہ یہ ہے، کبھی کسی نے وجہ بتائی ہے؟ وہ مستدرک حاکم کی روایت بتائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم 5 چیزوں سے بچو، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہیں آن لیں۔ اور 5 کی 5 چیزیں اس قوم کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ اس کے بدلے میں آپ نے فرمایا اللہ ظالم حکمران تم پر مسلط کر دے گا، وہ ہوا۔ بارشیں اپنے وقت سے رک جائیں گی، وہ رکیں۔ اللہ ایسی بیماریاں تم پر مسلط کرے گا کہ تم نے اپنے باپ دادا میں اس کے تذکرے بھی نہیں سنے ہوں گے، وہ ہوئے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا۔ آج تک کسی نے اس قوم کی شکست اور ناکامی اور اس کے پسپا ہونے کی اصل وجہ تو بتائی نہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقهون، ان لوگوں کو ہو گیا کہ یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو اللہ کی باتوں پر یقین ہی نہیں ہے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ سود اللہ سے جنگ ہے، پھر کہتے ہیں ہماری معیشت اس کے بغیر چل نہیں سکتی۔ پتہ ہے جھوٹ بولنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، دکاندار کہتا ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، گاہک نہیں مطمئن ہوتا۔ نماز نہ پڑھنا، نماز ترک کر دینا، جان بوجھ کے ایک نماز کا ترک کفر ہے۔ اور ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے، ایک بچہ اپنا پیریڈ چھوڑ کے جا نہیں سکتا نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر کے نماز کا ٹائم اس سے کہیں گے یار نماز پڑھ لیں گے، نماز کوئی کام ہے، یہ پیریڈ گزر جائے گا تمہارا۔ آج یہ باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسی پرانی باتیں کر رہا ہے۔ واللہ جب تک واپس کتاب و سنت کی طرف نہیں پلٹیں گے اس وقت تک نجات اور فلاح ممکن نہیں ہے۔ آپ کی بچیاں وہی نظام پڑھیں، وہی تعلیم اور وہی نصاب پڑھیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ آپ کی بچیوں کی کامیابی ہے۔ مجھے بتائیے اس نظام میں پلے گروپ سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک یا اس سے بھی جو آگے جاتے ہیں، اس ڈگری کے اندر انسانیت کے زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے کیا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے کیا ہے اس نظام میں؟ یہ تو ایک ہنر ہے جو سکھایا جاتا ہے پیسہ کمانے کا بس، اور اس کو تعلیم کا نام دے دیا گیا۔ اصل میں یہ فن ہے، فن آرٹ جس کے اوپر زندگیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور یہ نظام پتہ کس کا ہے؟ جس نے تمہیں یہ تعلیمی نظام دیا اس نے تمہیں غلام بنایا۔ آج وہ لوگ اپنی فیکٹریاں بناتے ہیں، اپنے ادارے کھولتے ہیں
اور ہائر کرتے ہیں آپ لوگوں کو. ہاں بھی تم نے کتنا پڑھا؟ جی میں نے آپ کا وہ جو نصاب آپ نے بنایا تھا وہ میں نے سارا کر لیا, یہ ڈگری ہے میرے, آ جا ادھر نوکری کر میرے پاس. آپ ان کے نوکر ہیں اور اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ان کے نوکر ہیں, باہر جاب مل گئی مجھے. اس نے آپ کو, اسلام نے آپ کو خودداری اور عزت کی زندگی دی, خودداری کی زندگی جس میں آپ آزاد تھے. آپ کو جو نظام دیا اس میں تجارت تھی. مسلمان کے اصل کام یہ ہیں, لیکن اگر آپ اس نظام کو دیکھیں تو یہ سوچ ہی نوکری کی دیتا ہے. بچے کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ بیٹا پڑھو محنت کے ساتھ تاکہ تمہیں نوکری مل جائے. ان میں سے کتنے % ہوتے ہیں جو خود کاروبار کی طرف نکل جاتے ہیں؟ چند وہ جن کے والدین کی وجہ سے یا کچھ اللہ نے کچھ ایسے بھی رکھے ہوتے ہیں جو اپنی سوچ پر چلتے ہیں, مگر نہ یہ نظام آپ کو نوکری غلامی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کا جو نظام ہے یہ عزت کا نظام ہے. اس میں اجرت ہے. اجرت کیا ہوتی ہے؟ اجیر مزدور ہوتا ہے, وہ کسی کا پابند نہیں ہوتا, کام کرے نہ کرے. تو بہرحال اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون, ان لوگوں کو ہو کیا گیا, یہ بات سمجھتے ہی نہیں. آج دیکھیں ہماری قوم بات سمجھتی نہیں, سنتی ہے سمجھتی نہیں. ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك. اب یہاں سے اللہ نے سبب بتایا, جو تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے نا اس کا سبب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے, وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. جو کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا اس کا سبب تم خود ہو. اب یہاں سے ایک ہماری تربیت کا ایک بہت بڑا نقطہ یہاں سے نکلتا ہے. کوئی بندہ آپ کو اذیت دے, مجھے پریشانی دے, بجائے اس کے کہ میں اس کا گریبان پکڑوں, اس کو گھسیٹوں, اس کو رگیدوں, اس کو برا بھلا کہوں, اس سے پہلے مجھے اس آیت پہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو مصیبت پہنچی ہے یہ میرے کسی عمل کی وجہ سے پہنچی ہے. اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں, اس عمل کو پہلے دیکھ لیں, اللہ معاملات آسان کر دے گا. فما لهؤلاء القوم وما اصابك من سيئة فمن نفسك. جو کوئی مصیبت آئی ہے وہ آپ کے نفسوں کی وجہ سے. لہٰذا ہمیں جتنے مصائب آتے ہیں وہ ہمارا اس کی وجہ ہم ہیں. لیکن آج کیا ہوتا ہے, کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے نا ہم اس سے لڑنے چلے جاتے ہیں. واللہ اس سے لڑنے سے پہلے اس کو پکڑیں, اس سے پوچھیں تو نے ایسے کیوں کیا. لیکن ساتھ ساتھ اس آیت کو بھی سامنے رکھیں, یہ مصیبت اگر میرے تک پہنچی ہے نا تو اس میں میری بھی کوئی کمزوری ہے تو میرے تک پہنچی. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت, اس جملے کا پیچھے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ رسول کی تعلیم, رسول کی اطاعت کے اندر یہ سبق ہے کہ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے, اور جو بھی تمہارے اوپر نعمت آتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب یہ سوچ ہوگی انسان کی تو انسان تکبر میں نہیں آتا, یار اس میں میرا کیا, یہ تو رب نے دیا, میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. جب ناکامی آئے گی وہ کسی پر غصہ کرنے سے پہلے خود کہے گا میرے اعمال ایسے ہیں. اس سے ہماری زندگی کی آدھی مصیبتیں ختم ہوتی ہیں. نفسیاتی بیماریاں, سوچیں, پریشانیاں, اللہ ان کو ویسے ختم کر دیتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور اللہ گواہ ہونے کے لیے کافی ہے. یہ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی دیں نہ دیں, رب گواہ ہے. کافی ہے کہ کسی چیز کا اللہ گواہ ہو جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.